بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک عظیم اور بہادر حکمران کی زندگی کا جائزہ لیں گے جو ہندوستان کی پہلی مسلم حکمران رہی ہیں۔ یہ ہیں رضیہ سلطانہ۔ ان کا پورا نام رضیہ بنت التمش تھا اور یہ غلام ونشی کی ایک عظیم سلطان تھی جو اپنی بہادری، انصاف اور عقل مندی کی وجہ سے تاریخ میں امر ہو گئی ہیں۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں پیدا ہوئیں۔ یہ سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی تھیں جو غلام ونش کے مقبول اور کامیاب حکمران تھے۔ التمش نے اپنی بیٹی کو عام ریاستی بیٹیوں کی طرح صرف حریم تک محدود نہیں رکھا بلکہ ان کو علم اور سیاست کی تعلیم بھی دی۔ انہوں نے رضیہ کو لکھنا، پڑھنا، لڑنا اور سیاست کے مختلف نقطۂ نظر سمجھنا سکھایا۔ یہ سب چیزیں رضیہ کی شخصیت میں ایک بڑی حکمران کی صلاحیتیں پیدا کر رہی تھیں۔ جب سلطان التمش کا انتقال 1236 میں ہوا تو ان کے بعد ان کے بیٹے رکن الدین فیروز کو سلطان بنایا گیا، مگر رکن الدین ایک نااہل اور کمزور حکمران ثابت ہوا۔ اس نے صرف اپنی شاہسواری اور عیش و عشرت پر دھیان دیا، جس کی وجہ سے ملک میں بغاوت شروع ہو گئی۔ اسی دوران اس کی ماں شاہ ترکان نے بھی ملک میں ظلم و ستم شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر دلی کے لوگوں نے رضیہ سلطانہ کو اپنی ملکہ بنانے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ ان کے انصاف اور سمجھداری سے واقف تھے۔ رضیہ سلطانہ 1236 میں ہندوستان کی پہلی مسلم عورت حکمران بنی۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا بھر میں عورتوں کو سیاست اور حکمرانی کے حق نہیں دیا جاتا تھا، مگر رضیہ نے اپنی عقل مندی، سیاست، فہم و دانائی سے یہ ثابت کر دیا کہ عورت بھی ایک بہترین حکمران ہو سکتی ہے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی حکومت کا آغاز انصاف اور برابری سے کیا۔ انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے نئے قانون بنائے، نئے مدارس، اسکولز اور مساجد قائم کیں۔ انہوں نے سپاہیوں کو مزید طاقتور بنایا اور ملک کی حفاظت کے لیے نئے قلعے اور دیواریں بنوائیں۔ انہوں نے غیر ضروری ٹیکسز بھی کم کر دیے تاکہ لوگ سکونت سے جی سکیں۔ رضیہ صرف ایک حکمران ہی نہیں بلکہ ایک بہادر جنگی بھی تھیں۔ انہوں نے خود سپاہیوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی، مگر ان کی مخالفت انہی کے ریاستی افسروں نے بھی کی جو ایک عورت کو حکمران بننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کی مخالف میں سب سے بڑا نام ملک اتونیہ کا تھا جو ایک طاقتور گورنر تھا۔ جب ملک اتونیہ نے رضیہ سلطانہ کا ساتھ چھوڑ دیا تو ان کو تخت سے اتار دیا گیا اور قید کر دیا گیا، لیکن رضیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ملک اتونیہ کو سمجھایا اور دونوں نے شادی کر لی تاکہ تخت دوبارہ حاصل کیا جا سکے، مگر جب وہ اپنی حکومت واپس لینے کے لیے دلی کے قریب پہنچی تو ان کے مخالف سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ رضیہ سلطانہ اور ملک اتونیہ نے دلیر مقابلہ کیا مگر وہ اس جنگ میں شکست کھا گئے۔ آخرکار 1240 میں ان کو شہید کر دیا گیا اور اس طرح ایک عظیم حکمران کا دور ختم ہو گیا۔ رضیہ سلطانہ کی تاریخ صرف ایک حکمران کی تاریخ نہیں بلکہ یہ ایک مثال ہے کہ اگر کسی انسان میں علم و عقل، عدل و انصاف اور بہادری ہو تو وہ دنیا میں کسی بھی مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ آج بھی وہ تاریخ کی ایک روحانی مثال ہیں اور ان کی کہانی ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو مختلف کا سامنا کرنے سے گھبراتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی رضیہ کی طرح انصاف پسند اور بہادر بننے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔